اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ دوستان ذی وقار، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم میں سے ایک آیہ کریمہ جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ کریمہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے کردار کو نور قرآن سے مزین فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان ذی وقار، اللہ تعالیٰ اپنے شان والے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کو اگر غور سے دیکھا جائے تو الف لام اس پر داخل ہوا ہے۔ حمد اصل میں لفظ ہے حمد، اور اگر اس کو مزید غور سے دیکھیں، یہ حمدو کا لفظ تو جو ہے وہ ال کے ساتھ لگا ہے، الحمد اصل میں لفظ ہے حمدن، لیکن اس کو الحمدو کیسے ہوا؟ کیونکہ الف لام جب داخل ہوتا ہے تو ایک پیش کو یہ ختم کرتا ہے اور یہ صرف ایک پیش رہ جاتی ہے اور بن گیا الحمدو۔ اب یہ حمدن نہیں بلکہ الف لام کی وجہ سے یہ الحمدو ہوا، ایک پیش جو ہٹی الف لام کی وجہ سے ہٹی۔ تو الحمدو جب الف لام لگتا ہے تو اہل علم جانتے ہیں کہ یہ معرفہ بنانے کے لیے لگتا ہے۔ اگر حمد ہو تو کوئی بھی حمد، لیکن الحمدو یہ حمد کو خاص کرتا ہے۔ تو الف لام جو ہے وہ عام طور پر کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے یا نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ دوستان ذی وقار، اللہ نے اپنی شان والے کلام میں جو ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، تعریف، الحمد ہر طرح کی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ رب العالمین، وہ رب ہے سارے جہانوں کا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جہان پیدا کیے ہیں، اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان بخشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر صحابی یہ پوچھتے ہیں کہ حضور بتائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو آیہ کریمہ نازل فرمائی ہے الحمد للہ رب العالمین، تو عالمین کتنے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب نہیں ہو سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حافظ بنایا ہے، قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے رموز اور اس کی ہڈن فیکٹس جو ہیں وہ میں نہیں جانتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والا پوچھے اور آپ جواب نہ دے سکیں، ایسا اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس آیہ کریمہ میں اللہ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب اگر دیکھا جائے تو رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا۔ والدین کو دیکھیے، والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور کیسے تربیت کرتے ہیں کہ ابتدا سے لے کے، اگر ماں کی مثال لی جائے تو بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے لے کر اس دنیا میں آنے تک یہ تربیت جاری رہتی ہے۔ اچھا، ماں کے پیٹ میں کیسے بچے کی تربیت ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب بچہ یہ دیکھتا ہے، یہ متاثر ہوتا ہے اس بات سے کہ میری ماں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو یہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں کے ذکر اذکار، ماں کی اچھی ہیبٹس، ماں کا اچھا کردار یہ بچے پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، تو تربیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ماں کی کوکھ ہے۔ تو انسان اچھا یا برا، بہت سارے ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ انسان ماں کی کوکھ سے ہی ایسے اثرات لے کر آتا ہے۔ وہ مائیں جو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں، اور اس حالت میں کہ جب وہ بچے کو جنم دینے سے پہلے کے اوقات ہیں اور وہ ان سارے اوقات میں، سارے ماہ میں اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہی ہیں، تو اب بچے کو ذکر سے انس ہوگا، اسے نماز سے انس ہوگا، اسے اللہ کی ذات سے دلچسپی ہوگی۔ تو یہ تربیت شروع ہو رہی ہے، اور ماں کی کہ جسم مبارک سے اس دنیا میں آنے کے بعد
اس کی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچوں کو اللہ کا نام پہلے سکھاتے ہیں، یہ تربیت چل رہی ہے۔ اب اللہ اپنے بندے کی کیسے تربیت کرتا ہے؟ یہاں ہمیں مماثلت دیکھنا ہوگی، ماں میں اور رب تعالیٰ میں کیا مماثلت ہے۔ ماں اور باپ بچے کی ہر ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں ہیلدی کھانا کھائے، کوئی ایسا کھانا نہ کھائے جس سے اس کو نقصان ہو سکے، اور جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ پھر بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، اسے چلنا سکھایا جاتا ہے، اسے علم سکھایا جاتا ہے، جوانی تک اس کو علم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو اس دنیا میں آنے سے لے کر اس کے مرتے دم تک ہر دور کی ضرورت کا اصل میں پورا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ دوستانی ذی وقار، ماں نے اپنے طریقے سے تربیت کی، باپ نے اپنے طریقے سے تربیت کی۔ اچھا، یہاں ایک خوبصورت بات آپ کو بتائیں، تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ تربیت کرنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والی کو ربہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لطیفہ بھی بن جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رب کا مونس کیا ہے یا رب کی مونس کیا ہے، تو سننے والا تو کہے گا بھی رب کا تو مونس نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لفظ رب، اس کی مونس ہے ربہ۔ ربہ کا مطلب تربیت کرنے والی۔ ماں مجازی طور پر اپنے بچے کا رب ہے، باپ مجازی طور پر اگر اپنے بچے کا رب ہے تو ماں مجازی طور پر اپنے بچے کی ربہ ہے۔ اور رب تو رب ہے، سبحان اللہ، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو وہ ایک انسان کو ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی جو ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، رب اسے مہیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر وسائل بنائے ہیں، کبھی ماں کے ذریعے سے، کبھی باپ کے ذریعے سے، کبھی بھائی کے ذریعے سے، کبھی کسی کے ذریعے سے تو کبھی کسی کے ذریعے سے۔ اگر بیمار ہوئے تو اس رب کی یہ کاریگری ہے کہ اس نے ہمیں ڈاکٹر فراہم کیے۔ تو ہر طرف سے اصل میں اللہ ہی کے جلوے پہنچ رہے ہیں، اللہ ہی کا نور پہنچ رہا ہے، اور اسی کے رب ہونے کی شان ہم تک پہنچ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اچھا، اگر یہاں کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے، اس میں طاقت بڑی ہے، تو کیا کہیں گے؟ کیا اس میں اللہ کی تعریف نہیں ہے؟ بھئی یہ کیا کر رہے؟ یہ تو اپنے بھائی کی تعریف کر رہے، یہ تو اپنے باپ کی تعریف کر رہے، یہ تو کسی اور بندے کی تعریف کر رہے۔ بھئی اللہ کی تعریف کیا کرو، لوگوں کی کیوں تعریف کرتے ہو؟ دوستان ذی وقار، کسی بھی شخص کے اندر جو خوبی ہے، جو بھلائی ہے، کسی کو خوبصورت آواز ملی، کسی کا جسم خوبصورت، کسی کو اللہ نے دل ایسا دیا کہ جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، یہ جتنی بھی بھلائیاں، یہ جتنی خوبصورتیاں، یہ پہاڑوں کی بلندی، یہ جانوروں کی خوبصورتی، مور کو کبھی دیکھیں آپ، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خرگوش پیدا کیا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھیے۔ اس دنیا کے اندر کس کس چیز کو دیکھیں تو اس رب کی جلوہ نمائی نظر آ رہی ہے۔ کس کس خوبصورتی کا ذکر کریں، چاہے وہ آواز کی خوبصورتی ہے، چاہے وہ انداز کی خوبصورتی ہے، چاہے وہ کردار کی خوبصورتی ہے، چاہے وہ چال کی خوبصورتی ہے، ہر خوبصورتی تو اس جمیل کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ کون سے جمال کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کردار کے جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، ہماری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیات دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف مائل ہیں کہ نہیں، اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، اللہ کو حاجت روا ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کا رب ہے تو انسان کسی طور پر بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جس کو اس چیز کا یقین ہے کہ میرا رب حقیقی، میرا رب اعلیٰ، رب تعالیٰ میری ہر حاجت سے باخبر بھی ہے اور اس کا پورا کرنے والا بھی ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی دنیا کے مسائل میں پریشان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہم نے جو اس آیہ کریمہ سے جو نور حاصل کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور کو نہ صرف اپنے سینوں میں اور کردار میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نور کو آگے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔